أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شرح لمحہ میں ہماری گفتگو کنویں کی طہارت پہ چل رہی تھی. ہم نے گزشتہ درس میں تمام وہ مقدار کو مطالعہ کیا. سب سے پہلے اللمعات دمشقیہ سے تقریباً 10 یا 11 مورد تھے. کہ پہلا مورد یہ تھا کہ اگر بعیر یا سو وہ گر کے مر جائے پورا پانی نکالا جائے گا. اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس نصاب تھا، مقدار تھا. وہ کیا تھی کہ اگر دابہ مر جائے جس کا اطلاق فرس پر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے حمار اور بغل کو بھی ملحق کیا تھا تو کر پانی نکالے جائیں گے. تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے انسان اگر مر جائے اور موت کے سبب سے اس کی نجاست ہو تو پھر 70 ڈول نکالے جائیں گے. چوتھا ہمارے پاس ہے کہ 50 ڈول. 50 ڈول کب نکالے جائیں گے؟ اگر اس میں کثیر خون گر جائے یا ہمارے پاس عجرہ الرطبہ یا رطبہ یعنی تر انسانی فضلہ اگر اس میں گر جائے تو کتنے 50 ڈول نکالیں گے. پھر ہے 40 ڈول. مثلا اگر لومڑی ہے، خرگوش ہے، بکری، خنزیر، کتا، بلی یا ان سے مشابہ ہے اور وہ مر جائے تو نجاست موت کی وجہ سے نجاست آئے. 30 ڈول نکالیں گے اگر بارش کے پانی کے ساتھ پیشاب یا عذرا انسانی فضلہ یا کتے کا فضلہ وہ مخلوط ہو جائے. اور اس کے بعد ہمارے پاس تھا 30 ڈول نکالنے کے بعد جو اگلا ہمارے پاس مقدار یا نصاب آتا ہے وہ ہے کہ 10 ڈول نکالے جائیں گے اگر خشک ہو انسانی فضلہ یا قلیل الدم ہو، کم خون نکلے. پھر 60 ڈول ہیں کہ اگر پرندہ ہے وہ اس میں گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. اسی طرح چوہا اگر پھول جائے تو پھولے نہ تو نہیں. اسی طرح بول الصبی نہ کہ صبیہ، بول الصبی. اس لیے غسل الجنوب یہ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 7 ڈول. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس 5 ڈول. صحیح. جیسا کہ مرغی کا بٹ ہو گئی وہ گر جائے تو کتنے ڈول نکالیں گے؟ 5 ڈول. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں 3 ڈول. جیسے کہ چوہا مرے لیکن پھولے نہ، سانپ مر جائے وغیرہ وغیرہ یا چھپکلی مر جائے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے 1 ڈول، وہ ہے چڑیا. اور اس طریقے سے یہ نصاب تھا. ہم جہاں تک پہنچے تھے وہ ہم نے کتنے پڑھ لیے تھے؟ 50 ڈول کا ہم نے بیان اور 40 ڈول کا بیان ہم نے پڑھ لیا تھا. ذہن میں ہے یا نہیں؟ ہم نے جب قرن للدابہ پڑھا تو وہاں پہ آپ نے روایت کو ملاحظہ کیا تھا کہ ایک روایت ہے وسائل الشیعہ میں، اور اس روایت سے استنباط کرتے ہوئے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ روایت سندن ضعیف تھی. صحیح ہے. اور روایت کیا تھی؟ سندن ضعیف. اس کی وجہ کیا تھی کہ کون سے راوی تھے اس میں؟ آپ گزشتہ اس میں پڑھ چکے ہیں. کون سے راوی موجود تھے جس کی وجہ سے سندن ضعیف تھی؟ عمرو بن سعید بن ہلال. عمرو بن سعید بن ہلال. لگتا ہے اس کا آپ لوگوں نے نہیں مباحثہ کیا. تو مباحثہ کریں یہ ذہن سے نکل جائیں گے. اور اسے لکھیں، چارٹ بنائیں اور اس کو لکھیں. عمرو بن سعید بن ہلال یہ وہ فقیہ المذہب ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اور توثیق واضح طور پہ نہیں ہوئی. البتہ بعض میں ایک اور طریقے سے ان کی وثاقت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے موجبہ رجال الحدیث میں آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ سند قوی سے تہذیب الاحکام میں ایک روایت وارد ہوئی ہے
کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے زرارہ نے وقت صلاۃ ظہر کے ضمن میں ہے. تو زرارہ نے پوچھا امام نے مصلحت کی وجہ سے یا کوئی اور سبب تھا، وہاں پہ جواب نہیں دیا. تو پھر عمرو بن سعید بن ہلال کو کہا کہ یہ اس کا یعنی جواب ان کو بتایا کہ تم آگے جواب بتا دو، یا زرارہ کو میں نے نہیں بتایا تھا، تم یہ سن لو تاکہ آگے پھیلا سکے اس جواب کو. تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے عمرو بن سعید بن ہلال کے اوپر اعتبار کیا یا نہیں؟ اس اعتبار کی وجہ سے بعض نے ان کو ثقہ قرار دیا. یہ ہمارے پاس ایک قرینہ بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس جگہ پہ اس بات کو قبول نہیں کرتے تو پھر کیا یہ روایت ہو جائے گی؟ ضعیف ہو جائے گی عمرو بن سعید بن ہلال کی، کیونکہ انہوں نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جو ہم روایت پڑھ رہے ہیں یہ امام باقر علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کہ کنویں میں اگر گر جائے، کون گر جائے؟ چوہا یا سنور ہے یا سنور یعنی بلی، اگر سنو ہے، سنو چوہا ہے، بلی ہے یا اس سے مشابہ اگر گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ جواب دیا کہ اس صورت میں اگر یہ گر جائیں تو اس صورت میں 7 ڈول نکالے جائیں گے. یہاں تک کہ پھر اور راوی کہتا ہے کہ میں یعنی عمرو بن سعید بن ہلال کے میں گدھے کے اوپر اور جمل، روایت میں جمل کا لفظ ہے ہر جگہ. غالباً مقدس سردبیلی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور فقیہ ہیں انہوں نے جمل کے ساتھ بغل لکھا ہے اور اس طرح سے وہ معروف ہوا. وإلا روایت میں بغل وارد نہیں ہوا، خچر کا وارد نہیں ہوا. تو امام نے اس کے جواب میں کہا قرب من ماء، ایک ماہ قرب نکالیں گے. پھر ہم نے اس کے بعد یہ بھی پڑھ لیا کہ انسان کے حوالے سے اور اس میں وجہ مخرج کہ اغلب یہ ہے کہ انسان اگر مر جائے تو کیا نکالا جائے؟ 70 ڈول اور پھر 50 ڈول کا پڑا. 50 ڈول میں ہمارے پاس آیا تھا اگر 50 ہمیں ڈول نکالنے پڑے دم کثیر میں. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ نجس العین کو ملحق کیا گیا ہے بہا دمائے ثلاثہ سے، صحیح ہے، حیض، نفاس، استحاضہ سے. تو یہ وجہ مخرج کہ یہ وہ ایسی وجہ جس کو استخراج کیا گیا ہے. یہاں پہ اشکال اپنی جگہ پہ باقی رہ جاتا ہے. اچھا وہ کیا شباہت کیا ہے؟ آپ قیاس پڑھ چکے ہیں. قیاس میں توجہ کریں، قیاس جو حنفی بالخصوص قائل ہیں، قیاس پہلی بات ہے کہتے کسے ہے اور حنفی اس کی شدت سے قائل ہے. قیاس کہتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس امر ہے جس کے بارے میں حکم شرعی آپ کو معلوم ہے، اسے کہیں گے اصل. آپ کو ایک شے کے حکم شرعی معلوم ہے، مطلب آپ کو یہ معلوم ہے، توجہ کریں ابھی ساری توجہ اس طرف رکھیں کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ خون کا ایک قطرہ بھی اگر حیض، نفاس، استحاضہ میں سے ہو اور وہ نمازی کے لباس پر ہو تو معاف نہیں ہے. ایک قطرہ بھی معاف نہیں ہے، درست ہے. اچھا اب یہاں پہ کیوں یہ نجس ہے؟ صحیح، نجس اس کی نجاست کیا شدید تر ہے، اس وجہ سے یہ معاف نہیں ہے. یہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ اصل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں غلظت و شدت نجاست کی وجہ سے معاف نہیں قرار دیا. وإلا اگر انسان کا اپنا خون ہو یا تو اس صورت میں دم بغلی، درہم بغلی یعنی انگوٹھے کی مقدار اس جتنا خون ہو یا اس سے کم ہو تو وہ معاف ہے، صحیح، بے شک بکھرا بھائی کو نہ ہو. لیکن آپ نے دیکھا کہ دمائے ثلاثہ معاف نہیں ہے، ایک قطرہ بھی معاف نہیں ہے. اب ہمارے پاس ایک فرع آتی ہے. فرض کا حکم جو ہے ہم اصل کا حکم فرض پہ لگائیں. فرض ہے جس کا حکم ہمارے سامنے ثابت نہیں ہے، لیکن اس فرض میں شباہت اصل سے پائی جاتی ہے. اس فرض میں کیا پائی جاتی ہے؟ اصل سے شباہت پائی جاتی ہے. اور وہ کیا ادھر شباہت ہے؟ وہ شباہت شدت نجاست ہے. عینی نجس جو شے ہو اس میں شدت نجاست ہے یا نہیں؟ بس شدت نجاست کی نقطۂ شباہت کی بنیاد پر آپ اب یہ جامع ہو گیا. جامع یعنی
وجہ شباہت، نقطہ شباہت جس میں آپس میں جم ہو رہے ہیں، درست ہے؟ بس اصل ہے، فرع ہے، جہت شبہ ہے، شباہت کی اعتبار سے دونوں جم ہیں۔ اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اصل کی نجاست کو صلاحیت دے دیں گے فرع کے اوپر، جو اصل کا حکم تھا وہ بھی فرع کے اوپر لگا دیں گے، درست ہے؟ جیسے آپ نے ادھر دیکھا کہ دماء ثلاثہ کا حکم کس کے اوپر لگا دیا؟ نجس العین کا۔ یہ قیاس کہلائے گا۔ شباہت کی بنیاد پہ حکم کو صلاحیت دینا اصل سے فرع کی طرف۔ قیاس دو طرح کا ہے، منصوص بالعلہ ہے اور منصوص بغیر علہ، یعنی علت اور سبب حکم کی، یہ جو حکم شرعی اس کے لیے ثابت کیا گیا ہے اصل کے لیے، اس کی وجہ اور علت بیان کر دی گئی تھی۔ اگر علت اور سبب بیان کر دیا گیا تھا تو پھر تو آپ فرع کے اندر وہی علت پائی جائے، وہی سبب پایا جائے، صلاحیت دیں گے یا نہیں؟ مکتب تشیع میں علماء اس کے قائل ہیں، اگرچہ بحث ہے، بعض علماء اس کے اوپر بھی اشکال کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ جو ہم یہ مرحلہ پڑھ رہے ہیں اس میں منصوص بالعلہ کیا ہے ہمارے لیے قبول ہے، یعنی امامیہ، مکتبہ امامیہ اسے قبول کرتی ہے کیونکہ علت کا پتہ لگ گیا۔ یہ الگ بحث ہے، اس طرح سے بحث آتی ہے کہ علت تام بیان کی ہے جو حکم اصلی میں ہے، کیونکہ علت تام ہو تو پھر آپ فرع میں وہ علت دیکھ سکتے ہیں نا۔ اگر شارع نے ایک علت ایک حکم شرعی میں بیان کی تو شارع نے آیا علت تام بیان کی ہے یا علت ناقصہ؟ کیا دلیل ہے کہ علت کیا دلیل ہے کہ علت تام بیان کی ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر طور پر اس طور پہ موجود ممکن ہے ہو، جہاں پہ ہے تو بلا شک و شبہ وہاں پہ کریں، لیکن اگر علت تام نہیں ہے اور بھی دیگر علت ہوں گی، وہ دیگر علت ممکن ہے فرع میں نہ پائی جائے۔ بہرحال منصوص بالعلہ مجموعی طور پہ ذہن نشین رکھیں یہ کیا ہے؟ قبول ہے۔ منصوص بغیر علہ، یہ شارع نے علت بیان نہیں کی، آپ شباہت کی بنیاد پر علت کو ثابت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا گمان ہے یا آپ نے اپنے طور پہ عقل لڑائی ہے کہ اصل میں جو حکم شرعی اس شے کے اوپر جاری ہوا اس کی علت مثلاً یہ تھی۔ اب جب آپ نے یہ علت قرار دیا ہے اور شباہت پائی جاتی ہے اسی جہت سے، تو آپ کیا کریں گے؟ اصل کا حکم فرع کے اوپر صلاحیت دے دیں گے۔ اس کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے شدت سے اس کی مذمت کی ہے، شدت سے۔ مثال کے طور پہ بعض اس طرح سے، جیسے بعض کتابوں میں یہ آیا ہے، سندن اگر سے ضعیف ہیں، لیکن اس طرح سے واقعہ وارد ہوا ہے کہ ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام سے سوال جواب کیے تو نسبت دی گئی ہے اس سوال کی امام صادق علیہ السلام کی طرف کہ سوال اہل سنت نے اس کے برعکس واقعہ گھڑا ہوا ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس صحیح سند طرق سے وارد نہیں ہوا، لیکن اپنے محتوا اور اپنے معنی کے اعتبار سے ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل سنت قیاس کے قائل تھے، امام صادق علیہ السلام قیاس کی شدید مخالف تھے، اور قیاس اسی نوعیت سے ہوتا ہے جو اس کے اندر مثال دی گئی ہے۔ انہوں نے اس کے مد مقابل اسی واقعے کو تھوڑا گھما پھرا کے بیان کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے بڑی تعریف کی ان کی۔ بہرحال اس میں نقطہ اصلی یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ پیشاب کی نجاست زیادہ ہے یا منی کی؟ کہا کہ منی کی۔ تو پھر کہا کہ اور وہ دلیل، کہا کہ اس میں غسل کرنا پڑتا ہے اور اس میں وضو کرنا پڑتا ہے، صحیح ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو منی ایک دفعہ دھونے سے پاک کپڑا ہو جاتا ہے، یعنی نجاست ظاہر کریں اور ایک دفعہ دھونے کپڑا کیا ہے؟ پاک۔ اور پیشاب میں کتنی دفعہ دھونا پڑتا ہے؟ 2 مرتبہ، یعنی دو سے زائد ہے ہی نہیں ہے کوئی ہمارے پاس، یہ جو انسان سے مربوط چیز ہے، صحیح 2 مرتبہ دھوئیں گے تو وہ پاک ہوگا، صحیح۔ شیر خوار بچہ ہے تو ایک دفعہ دھونے سے ہو جاتا ہے، وہی یعنی جس کی خوراک فقط دودھ ہے، اس کے بعد نہیں، گندم آ جائے اور یہ چیزیں آ جائیں تو مسئلہ ہے۔ لہذا اس میں یہاں پہ قیاس باطل ہوا یا نہیں ہوا، صحیح۔ اسی طریقے سے اور دیگر مسائل تھے، مثلا کہا کہ خون کی کس کی نجاست زیادہ ہے؟ حائضہ خاتون جس طریقے سے ہے، صحیح، نا یہ بیان کیا نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ؟ کون افضل ظاہر ہے؟
ہے نماز کیا ہے؟ افضل ہے، درست ہے. اور روزہ اس کے بعد ہے بھی 1 مہینہ. نماز تو کسی بھی صورت میں ترک نہیں کر سکتے، لیکن روزے کو آپ حالت مرض میں ترک کر سکتے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر حائضہ کے لیے نماز میں چھوٹ ہے یا نہیں؟ روزے میں قضا کرے گی، وہ واجب ہے اس کے لیے قضا کرنا. چھوٹ ہے لیکن بعد میں قضا کرے گی. ہاں تو نماز کی نماز تو بہت بعد میں پڑے گی. چھوٹ ہے لیکن بعد میں تو قضا نہیں کرے گی. نماز معاف ہے. آپ تھوڑا دقت سے جائزہ لے ورنہ سونے یہ واقعی نہیں سمجھ آنا. آئیں آپ واپس، اس کو کہتے ہیں قیاس. اس لیے ائمہ اثار علیہ السلام قیاس کے شدید مخالف تھے. وہ اس سے قطعاً قائل نہیں تھے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام اور ان کے پیرو قیاس سے کام لیں. منصوص بالعلہ بہت قلیل روایات ہیں ہمارے پاس، بہت قلیل آیات نہ ہونے کے برابر کہ جس میں احکام شریعہ کی علت بیان کی گئی ہو، کیونکہ بہت اس کے لیے ایک وسعت چاہیے. اور انسان تو کبھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اتنا باریک بینی کے ساتھ انسان علم حاصل نہیں کر سکتا. انسان کلیات کی صورت میں علم حاصل کر سکتا ہے، اتنی جزیات میں جا کے علم اس کی دسترس سے باعث ہے. بہرحال یہاں پہ انہوں نے جو لکھا ہے وجہ مخرجون، وہ یہی ہے کہ دماء ثلاثہ اگر وہ گر گئے تو کیا ہوگا؟ پورا پانی نکالا جاتا ہے. تو عین النجس کو جب آپ اس میں ڈوب کے مر جائے تو اس کی بھی کیا ہے؟ نجاست وہ شدید ہے، اس لیے پورا پانی نکال جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ استخراج کیا گیا ہے. تنقیح المناط اسی کے ضمن میں تھا، گزشتہ درس میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا، اس کو بھی دیکھیں، وہ اسی کے ضمن میں. اور کثیر استفادہ، یہ 2-3 الفاظ ذہن نشین رکھیں. الغول خص جو خود وہ خود کے ہے یا اس کا خود ہے؟ کس کا؟ نجس کا. عین نجس کا خود بھی یہی ہے نا، وہ دم ہے. ادھر حکم تو دم کا ہے، کیونکہ ہم کس کا پڑھ رہے ہیں؟ حکم دم کا. لیکن عین النجس کے بارے میں مثلا کتا مر جائے یا یہ ابھی آگے آ رہا ہے اس کا. یہ کس کا حکم ہے؟ کیونکہ والا شبہات ہی نہیں بنتی نا، دونوں خون ہیں، تو وہ خون دم کثیر سے جدا کیوں ہوا؟ وہ در حقیقت جدا ہوا ہے کس بنیاد پہ؟ غلظت اور شدت. ادھر آپ نے اس کو خصوصی ملاحظہ کرنا ہے. الغاء خصوصیہ اور تنقیح المناط اور قیاس منصوص بالعلہ اور غیر منصوص بالعلہ. اور اسی کے ضمن میں یہ ہے حکم ہے ماذا اصل ہے. اصل صحیح، ہمارے پاس کیا ہے؟ اصل ہے، فرع ہے، جامع اور جامع کے بعد کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس؟ حکم لگائیں گے اس کے اوپر. اس کی بقیہ تفصیل اہل سنت آپ اصول فقہ میں، اصول فقہ اہل سنت میں اصول فقہ عامہ، صحیح، اصول فقہ عامی میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. آگے دیکھیں، پھر ہم نے یہ بھی پڑھا عذرا اور رتبہ. اس طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ تنقیح المناط ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے. الغول خصوصیہ تنقیح المناط ایک ہی چیز ہے، کثیر اس کا استعمال ہے، اختلاف موجود ہے. بعض سرے سے قبول نہیں کرتے، بعض قبول کرتے ہیں. جو قبول کرتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر بحث ہے، لیکن آج کے دور میں اس کا اثر فتاوی میں بہت آشکار ہے. فقہ استدلالی جو باقر رضوانی صاحب کی جو افراد پڑھتے ہیں اس کے آغاز میں وہ اس اصطلاح سے آشنا ہو جاتے ہیں. عذر اور رتبہ یہ فضلہ انسانی ہے، اور اس کے بارے میں بھی اعتبار کیا ہے روایت میں زبان. علیکم السلام.
اس کے بارے میں بھی کیا ہے؟ زبان. زبان کا مطلب ہم نے پڑھا تھا جذب ہونا، لیکن جذب کیا مراد ہے؟ اس کے اجزاء کا منتشر ہونا. درست ہے. اور اس میں پھر آخر میں آپ نے یہ دیکھا کہ مروی جو ہے 40 اور 50 ہم روایت گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ جس میں ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ عذرا اگر بئر میں گر جائے یعنی انسانی فضلہ تو پھر 10 ڈول نکالے جائیں گے، لیکن اگر وہ ضابط بکھر جائے منتشر ہو جائے تو 40 یا 50 ڈول نکالے جائیں گے. ادھر 40 یا 50 کہا ہے. ادھر آپ دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تخییر دی گئی ہے روایت میں، لیکن شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے اس تخییر کو ذکر نہیں کیا. اس میں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر اشکال کیا ہے. کہا کہ جب روایت کہہ دی 40 او 50 تو آپ صرف اور صرف 50 کو کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ 50 ڈول نکالیں؟ آپ بھی اسے ذکر کرتے ہیں. پھر خود ہی جواب دیتے ہیں ہاں ممکن ہے کہ انہوں نے اکثر کی رعایت کی ہو. صحیح ہے، کیونکہ اکثر عدد 40 اور 50 میں کیا ہے؟ 50 50 ہے، وہ اکثر عدد ہے. یا انہوں نے افضل کی روایت کی ہو. درست ہے. احوط یہ ہوتا ہے کہ راوی کے لیے بھول چوک ہو گئی تو آپ احتیاط کریں کہ کیا پتہ راوی کی جانب سے 40 و 50 ہو سکتا ہے نا. اگر راوی کی جانب سے اندیشہ ہو تو پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ افضل وہ لے لیں اکثر کو، زیادہ جو عدد ہے، تاکہ آپ کو یقین ہو کہ آپ نے عمل کیا. لیکن اگر امام کی جانب سے ہو تخییر تو پھر جو اکثر عدد ہے وہ فضیلت پہ دلالت کرے گا. اس لیے شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کان و ان کان الاعتبار الاکثر احوط و افضل، احوط او افضل، احوط ہے یا افضل ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ 40 دل، 40 دل جو ہے وہ لومڑی کے لیے ہے، خرگوش کے لیے، بکری کے لیے، خنزیر کے لیے، کلب ہے، ہر یعنی بلی ہے، بلی کے لیے ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ اگر یہ کنویں میں مر جائیں، اس کی بھی روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس کے اوپر بھی جو ہمارے پاس روایت میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف السند اور روایت ہے. ضعیف السند روایت کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا جاتا. اچھا، البتہ اس روایت کا ہم جبران کر سکتے ہیں یا جبران نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ ہاں ایک صورت میں روایت کا جبران ہو سکتا ہے کہ عمل مشہور ثابت ہو جائے. اگر عمل مشہور ثابت ہو جائے تو پھر بلا شک و شبہ وہ قبول ہمارے لیے ہوگا. روایت اگر ہم پڑھ لیں تو خوب ہے، اگر نکل آئے وإلا آگے چلتے ہیں. کہ یہ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 40 کا عدد ہے نا. 40 کے اوپر ہمارے پاس کیا روایت بنتی ہے کہ بہرحال ابھی روایت نہیں سامنے. آپ ادھر قاعدے کو دیکھیں. قاعدہ پہلے تفصیل بیان ہو چکا ہے. والمستند ضعیف، کہ اس روایت میں قاسم بن محمد الجوہری اور علی بن ابی حمزہ بطائنی 2 شخصیات ہیں جن کی وجہ سے وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، اور اس لیے وہ روایت بذات خود ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے یا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر پائیں گے. لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو بزرگان تھے جن کی وجہ سے روایت ضعیف ہو رہی ہے، آیا جبران کی کوئی نوعیت ہمارے پاس موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ تو ذکر کرتے ہیں کہ عمل مشہور ثابت ہے. اور پھر یہ جابر اور قاصر آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایک ضعیف السند روایت ہو لیکن قدماء فقہا نے اس کے اوپر عمل کیا ہے اور شہرت عمل موجود ہے، شہرت فتویہ، شہرت عملیہ موجود ہے، تو یہ ان کا عمل اس روایت کے اضاف کے جبران کا باعث بن جائے گا. درست ہے. شہید ثانی رحمۃ اللہ چونکہ اس مبنا کے قائل نہیں ہے، اس نظریے کے قائل نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گمان ہے، یہ بات درست نہیں ہے.
اگر بس مستند روایت ضعیف ہو جائے تو پھر آپ کے پاس جبران بھی نہیں ہو رہا تو یہ حکم بھی 40 ڈولوں والا ثابت نہیں ہوگا. وشہرۃ جابرۃ علی ما زعموا، یہ گمان ہے ان کا کہ شہرت جو ہے وہ کیا ہے؟ جابرہ. اسی طرح سے انہوں نے ذکر کیا ہے بول الرجل، کہ یہ بھی ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ سندن و شہرتن، کہ وہی ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ علی بن حمزہ بتائیں نہیں سے یہ ہے کہ 40 ڈول نکالے جائیں گے. کس کے لیے؟ کہ اگر بول الرجل مرد کا پیشاب جو ہے وہ اس میں گر جائے. لیکن اس کی سند ضعیف ہے اور شہرت عملیہ موجود ہے. البتہ رجل جب کہا ہے تو کوئی تقسیم کی کہ مسلم یا کافر؟ نہیں. چھوٹا یا بڑا؟ نہیں. بس اس سے خارج صرف اور صرف کون ہوگا؟ خاتون، کیونکہ مرد کا ہے نا. خاتون کے ساتھ ساتھ اور کون؟ خنسا. ان دونوں کا جو ہے بول، خاتون اور خنسا، ان کے بارے میں چونکہ روایت وارد نہیں ہوئی تو بما لا نص فیہ اس میں ہم شامل کریں گے. بما لا نص فیہ کے بارے میں کیا حکم تھا؟ روایت موجود نہیں تو کیا کریں گے پھر؟ 4 قول تھے نا. کیا تھا پہلا قول؟ اصلاً نہیں پانی نکالیں گے، پہلا قول. دوسرا قول تمام پانی نکالیں گے. تیسرا قول 40 ڈول نکالیں گے. چوتھا قول 30 ڈول نکالیں گے. لیکن اس کو یاد کریں، مالا نص فیہ یہ آخری مقدار تک چلے گا، صرف ادھر تھوڑی ہے اس کی بات ختم. پہلا کیا ہو گیا؟ مالا نص فیہ کے بارے میں کہ کوئی ڈول نہیں نکالیں گے کیونکہ حکم ہی نہیں وارد ہوا. جب حکم ہی نہیں وارد ہوا تو اصالت برات کی طرف 4 اصالت ہے نا ہمارے پاس. اصالت برات کی طرف رجوع کریں گے کہ اگر ایک چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں حکم شریعت کے بارے میں یہ ہے یا نہیں، تو اصل کیا ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ جب تک یقین نہ ہو جائے تب تک حکم شریعت ثابت نہیں ہوگا. دوسرا شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کس کے قائل تھے؟ دوسرے کے تمام پانی نکالیں گے، اس لیے خاتون اور خنسا اس کے لیے تمام پانی نکالا جائے گا. اسی طرح بول الصبیہ ہے، اگر بچی کا ہو پیشاب تو اس کے بارے میں بھی چونکہ روایت وارد نہیں ہوئی، اسی لیے اس کے لیے بھی مالا نص فیہ کا حکم جاری کیا جائے گا. اور وہ صبیہ ہے، مؤنث ہے، اس لیے مرد کے ضمن میں نہیں آئے گی. اب متاخرین کا قول ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہم نے پڑھا متاخرین کا قول ہے. یہ تو شہید اول رحمۃ اللہ علیہ، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ خود متاخرین میں سے ہیں، تو وہ نقل کر رہے ہیں نا، ایک حکم شرعی نقل کر رہے ہیں. تو 40 ڈول یہ ایک حکم شرعی کے طور پہ استنباط ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے. صحیح، یعنی قول مشہور قول متاخرین اس جگہ پہ کوئی تقسیم نہیں ہے، تقسیم بندی نہیں. پھر وہ کہتے ہیں وَلَوْ قِيلَ فِي مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِنَصِّ 30 اور 40 وَجَبَ فِي بَوْلِ الْخُنثىٰ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ وَمِنْ بَوْلِ الرَّجُلِ. کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے فی ما لا نص فیہ بنزح 30 او 40، آپ قائل ہو جاتے ہیں کہ ما لا نص فیہ میں 30 ڈول یا 40 ڈول نکالیں گے. صحیح ہے، اور معاملہ آپ کا دائر ہو جاتا ہے خنثیٰ کے بول کے بارے میں. تو خنثیٰ کے لیے کیا حکم ہوگا؟ 30 ڈول نکالے جائیں یا 40 ڈول نکالے جائیں؟ یعنی یا تو وہ مرد کے حکم میں ہے تو پھر مرد والا حکم جاری ہوگا، خاتون کے حکم میں ہے تو خاتون والا حکم جاری ہوگا، بین ہے تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پھر اکثر الامرین کی آپ رعایت کریں گے، مع احتمال الاجتزاء بالعقل، کہ عقل کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں للس اصل برات کی وجہ سے، کہ اس کا حکم پیچھے ہم گزشتہ درس میں تفصیلی طور پہ پڑھ چکے ہیں. پڑھا تھا یا نہیں؟ کیا ذہن میں ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا، تاکہ ہم اب اس سے آگے نکل جائیں نا. اب یہ نقطہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ خنثیٰ کے بارے میں کیا حکم ہوگا.
مردوں کو کم لگے گا، اگر خواتین کی جائے تو خواتین کا لگے گا، اور اور تیسرا یہ بہن 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 ہو تو پھر جو ہے وہ 40 آپ اس عبارت کو حل کریں نا، اکثر الامرین منہ سے کیا مراد ہے؟ یہ عبارت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان میں سے جو اکثر کس میں سے اکثر 30 اور 40 30 اور 40 کی بات کہاں سے آ گئی؟ آپ مسئلہ یہی تو عرض کر رہا ہوں، پہلے شرعی فقہی مسئلہ تو واضح ہو پھر عبارت حل ہوگی نا، کیونکہ ہم یہ حکم اس میں سے پڑھ رہے ہیں 40 والے میں اس کو 40 میں پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں جو کیونکہ اس جگہ پہ بحث ہے نا، اس لیے میں یہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ بعض جگہیں ہوتی ہیں آسان، بعض جگہیں ہوتی ہیں کہ تھوڑا بندہ پھنس جاتا ہے، اس میں اور اساتذ پوچھتے ہی نہیں جگہوں سے ہیں، آسان جگہوں سے پوچھتے ہیں تاکہ اس میں کانفیڈنس آئے، نہ کہ امتحان کے لیے پوچھتے ہیں۔ امتحان کے لیے وہ جگہ پوچھتے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ قواعد جاری ہو رہے ہیں یا جہاں پہ حکم فقہی 2-3 جمع ہو رہے ہیں، تاکہ اسے معلوم پتہ لگ جائے گا طالب علم کو کتنا آتا ہے۔ واضح بات، اس جگہ پہ یہی مسئلہ کہ اکثر الامرین منہ، اس سے کیا مراد تھی؟ یہ بالکل سے مراد ہے مولانا صاحب یہ والی بات ہوگی، یعنی اور حکم جاری کریں گے یہاں پر۔ کون سا حکم؟ مولانا صاحب کیوں؟ آپ اس دیکھیں نا، وَلَوْ قِيلَ فِي مَا لَا نَصَّ فِيهِ، اگر کہا جائے اس مورد کے بارے میں کہ جس میں کوئی نص جاری نہیں ہوئی، کیا کہا جائے؟ کیا کہا جائے؟ چونکہ آپ جو ابھی تک مَا لَا نَصَّ فِيهِ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں وہ تو یہ ہے کہ تمام پانی نکالا جائے، لیکن یہاں پہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِنَزْحِ 30 و 40، جب 30 و 40 بیان کر رہے ہیں تو اسے کیا مراد ہے ان کی؟ یہ شہید ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے طور پہ بیان کر رہے ہیں، مَا لَا نَصَّ فِيهِ شہید اول کا نظریہ کہ تمام ڈول نکالے جائیں، شہید ثانی بھی اسی کے قائل ہیں؟ نہیں، یہاں پہ ہاں خود ایک نظر بیان کر رہے ہیں، اس کی وضاحت پہلے بھی ذکر کی تھی۔ اصل میں یہ نکات آپ دوستان لکھیں گے تو آئیں گے، اسے ذہن نشین کریں، یعنی ابھی مجھے اس کا 99% 1% پر خلاف کا میں کہتا ہوں 99%، پیچھے والے حصے سے میں عبارت پڑھا ہوں پھنس جائیں گے، اس لیے نہیں کہ سمجھا صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ لکھا نہیں، دہرایا نہیں آپ دوستوں نے۔ مثلا میں نے آپ کے خدمت میں درس پڑھنا ہے، میں اسے 2-3 دفعہ تو اوپر سے آخر تک پڑھ کے آتا ہوں، ورنہ کیسے میں پڑھاؤں گا؟ ہمیں درپیش مسائل ہی نہیں ہے، یہ کوئی حافظے کا تو مسئلہ نہیں ہے نا یہاں پہ۔ میں صبح سویرے تیزی سے دیکھوں گا، آنے سے پہلے دیکھوں گا، آپ کے سامنے بیٹھ کے دیکھوں گا کیا اس میں فقہ میں کیا ہے، کون سا راوی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے طریقہ کار کی یہ چیزیں آ جائیں؟ وہ کسی کو بھی نہیں آئیں گی، لہذا مباحثہ کریں اور اس کو لکھیں۔ مثلا آپ لوگ قلم نہیں چلا رہے ہوتے جب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، تیز تیز سے لکھیں، کیونکہ سمجھ چکے ہیں، یہ گزشتہ درس ہمارا صرف اور صرف سمجھانے کے مورد میں تھا، ابھی اس کا تکرار ہے، آج کے دن کا ہم نے جدید نئی چیز کوئی بھی نہیں پڑھی، تکرار ہے جو پیچھے پڑھ چکے ہیں، ہم کافی آگے تک پڑھ گئے تھے پچھلے درس میں، اس لیے اس کو نوٹ کریں، یہ لکھیں۔ دیکھیں یہ جو استدلال فقہی فقہا کے اسی سے آپ کو آئے گا فقہ، علم فقہ، ایک فقی نے استدلال کیسے قائم کیا، سارا کا سارا علم فقہ اس جگہ پر موجود ہے، کیونکہ اس فقی نے سارے قواعد استعمال کیے ہیں اور پھر ایک نتیجہ لیا ہے، دوسرا فقی آ کے اس کے نتیجے پہ اعتراض کرتا ہے، اور جو اس نے قواعد اخذ کیے ہیں اس کے مبانی کے اوپر یا اس کے استنباط کے اوپر اعتراض کرے گا، اس سے آپ کو علم فقہ سیکھنا آ جائے گا، آپ مقایسہ کر سکیں گے کس کی بات میں وزن ہے۔ لیکن توضیح مسائل کی طرح بس بیان کر دیا جائے، آپ کہیں گے ہاں آپ نے کہا تھا تو ٹھیک ہے، پھر تو لما نہ ہوئی نا، شرع لما کا فائدہ نہیں ہے، پھر تو آپ پڑھ چکے، پھر ہم پڑھے منہاج الصالحین،
کیا پڑھنی چاہیے؟ منہاج الصالحین آغا سیستانی کی یا تحریر الوسیلہ امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تاکہ آپ لوگوں کو مسائل بیان کر سکیں، خود بھی آپ عمل کر سکیں. کیا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے؟ تیزی سے یہ لکھیں، وضاحت اس کی لکھیں کہ ما لا نص فیہ کے بارے میں 4 قول تھے جو ذکر ہو چکے ہیں. ما لا نص فیہ کے 4 قول دنیا میں ہر انسان کو اسی طرح یاد ہوتے ہیں، تکرار کرتا ہے، دیکھتا ہے. اساتذہ تدریس کرتے رہتے ہیں، انہیں کوئی آپ سمجھے کہ 20-30 دفعہ تو دہرانا پڑ جاتا ہے. تدریس 1 دفعہ کرتا ہے، 10 دفعہ پہلے پڑھ کے آئے گا تو اس کے حافظے میں بیٹھ جاتا ہے. تو اس کا تصور بھی نہ کریں کہ آپ کو 1 دفعہ درس سننے کے بعد آ جائے، تصور بھی اس کا نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ عادی انسان، ہاں کوئی بہت قوی حافظے کا مالک ایکسٹرا آرڈنری ہو تو وہ بہت ہی قلیل شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں. ایک متوسط ایک عام بندہ وہ تکرار سے سیکھتا ہے. لکھیں یہ تیسے ما لا نص فیہ میں 4 قول تھے. یہاں پہ شارح خنثی کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ ما لا نص فیہ کے مورد میں تیسرا قول 40 اور چوتھا قول 30 ڈول کا تھا. تو یہاں پہ ہم تفصیل کے قائل ہو جائیں گے. تفصیل کے شہید ثانی کے شہید اول کے حوالے سے تو بڑی آسان ہے فقہ. ما لا نص فیہ سارا پانی نکالو، وہ روایت میں ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے اگر روایت میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پکڑ کے سارا پانی نکالو. روایت میں ہے تو پھر اس کے مطابق عمل کرو، کوئی مشکل ہی نہیں. لیکن سارا مسئلہ کہاں آ جاتا ہے؟ ما لا نص فیہ جب روایت میں نہیں ہے. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی روایت تو نہیں ہے کہ جس میں وجوب کے بارے میں کہا جائے کہ واجب ہے کہ آپ اتنی مقدار نکالیں. صحیح ہے؟ اور اس وجہ سے بس ما لا نص فیہ کے مورد میں آ جائے گا. ما لا نص فیہ کے مورد میں ہے تو یا تو وجوب ہے کہ واجب ہے سارا پانی نکالو یا نہیں. آپ اس کے قائل نہیں ہوتے کہ سارا پانی نکالنے کے قائل نہیں ہوتے. اگر قائل ہو جائے تو سارا پانی اس کا ہر صورت میں نکالا جائے گا کیونکہ روایت میں مرد کا ذکر آیا ہے. اب جب آپ ادھر آئیں گے کہ سارا پانی نہیں نکالنا، 30 اور 40 میں بات آ جائے گی. جس میں بات آ جائے گی ان 4 اقوال میں سے چوتھے اور تیسرے اور چوتھے میں. تیسرے اور چوتھے کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ خنثی میں اب آپ دیکھیں گے احتمال ہے کہ وہ در واقع کیا ہو؟ مرد ہو. یہ بھی احتمال ہے حقیقت میں کیا ہو؟ زن ہو. اگر آپ کو مرد ہونے کا یقین ہے تو پھر بول الرجل کے احکام جاری ہوں گے، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ زن ہونے کا تو پھر زن کے احکام جاری ہوں گے. اور زن کا حکم بھی یہی ہے ما لا نص فیہ ہے. درست ہے جی ہاں. اور اگر یقین آپ کو نہیں ہے کہ یہ مرد ہے، صحیح ہے، تو یہاں پہ اب کیا آپ کریں گے؟ تو اس جگہ پہ آ جائیں گے کہ میں کتنے ڈول نکالوں. ما لا نص فیہ میں 40 نکالوں یا 30 نکالوں. درست ہے. اگر آپ اکثر عدد کی رعایت کریں تو کتنے نکالنے چاہیے؟ 40. 30 کب نکالیں گے؟ 30 کا بھی قول اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیسے؟ نہیں، قلت کے اوپر اس طرح تھوڑی تفسیر تھوڑی ادھر دے رہے ہیں. ادھر قول ہے، ادھر روایت والی بات نہیں ہے کہ آؤ آیا ہے. ادھر آؤ تو نہیں ہے نا، ادھر تو باقاعدہ قول ہے، حکم ہے نا. صحیح ہے، قول کے طور پہ. تو 30 کے اوپر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، وہی 40 ہو جائے گا. یہ صحیح کہتے ہیں کہ یہاں پہ در حقیقت ہمارے پاس جو 30 کی بات ہے وہ اصالت برات کی وجہ سے آتی ہے. اس قاعدے کو آپ دیکھتے ہیں، اصالت اصل براعت. اصل برات کسے کہتے ہیں؟ نہیں، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں حلقے اولا میں. حلقے اولا پڑھی ہے نا، حلقے ثانیہ میں بھی آتا ہے. جب حکم شرعی کا فقیہ استنباط کرتا ہے تو سب سے پہلے کہاں رجوع کرتا ہے؟ ادلہ محرزہ کی طرف. قطعی ہو یا ظنی معتبر ہو،
صحیح ہے. پھر شرعی ہے یا عقلی ہے، شرعی ہے یا غیر شرعی؟ نہیں، لفظی ہے یا غیر لفظی؟ معذرت، لفظی ہے یا غیر لفظی؟ اور پھر لفظی جو ہے وہ شرعی ہے یا عقلی ہے؟ اس طرح سے ایک تقسیم ہوا ہے. بہرحال آپ اس میں دوبارہ مراجعہ کریں کیا تقسیم بنتی ہے. ادلہ محرزہ کی طرف رجوع کرے گا. اگر دلیل محرز نہ ملے ایک امر کے بارے میں، کوئی حکم شرعی دلیل محرز میں نہیں ملتا، تو پھر کہاں رجوع کرے گا؟ ادلہ غیر محرزہ، اصول عملیہ. اصول عملیہ کی تو پہلے رجوع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کب کرے گا؟ جب دلیل محرز نہ ملے. ذہن نشین کر لے، فقیہ کو جب تک دلیل محرز ملتی ہے اصول عملیہ کی طرف جا سکتا ہے، ممنوع ہے اس کا جانا. ادلہ محرزہ سے حکم شرعی اسے پتہ لگ جاتا ہے، لیکن ادلہ غیر محرزہ سے حکم شرعی بمعنی جو حکم اللہ نے صادر کیا وہ پتہ لگتا ہے یا کچھ اور؟ یعنی ادلہ غیر محرزہ اصول عملیہ کیا معین کرتی ہیں؟ وہی جس چیز میں آپ کو قطعی دلیل نہیں ملتی ہے. نہیں، اس سے کیا مشخص کیا ہوتا ہے؟ مثلا دلیل محرز سے تو حکم شرعی مشخص ہو جاتا ہے، دلیل اصول عملیہ سے کیا مشخص ہوتا ہے؟ وہ تو اصول عملیہ 4 ہے نا، 4 کی جگہ نہیں ہے. کیا مشخص ہوتا ہے؟ حکم شرعی پتہ لگتا ہے. اصول عملیہ سے حکم شرعی اس معنی میں پتہ لگتا ہے کہ جو نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ اگر پتہ لگتا ہے تو دلیل محرز کی طرف غیر محرز کی طرف رجوع ہی کیوں کرتے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اصول غیر محرزہ یا اصول عملیہ اس سے وظیفہ مکلف فقط پتہ لگتا ہے. کیا کرے مکلف؟ اختیار کرے اپنی مرضی سے، ترک کرے، انجام دے. یعنی ایسا وظیفہ مکلف جس میں اسے یقین ہو کہ میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی. اس کا اسے کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے نافرمانی نہیں کی. اس لیے تشخیص کیا ہوتی ہے اس میں؟ وظیفہ مکلف فقط پتہ لگتا ہے، اس سے زیادہ کسی اور چیز کا علم اسے نہیں ہوتا. اس بات کو ذہن نشین کرے. یہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات بیان کی ہے کہ اب اس میں سے ہمارے پاس پہلا کیا آ جاتا ہے؟ اصالت برات. سید صدر رحمۃ اللہ علیہ کیا قائل تھے؟ اصالت احتیاط کے، حق طاعہ کے نظریے کے. حق طاعہ ضرور پڑھ کے آئیں آپ. یہ بار بار ہمارے پاس چیزیں آتی رہیں گی. جو حلقہ اولیٰ میں آپ نے پڑھی ہے نا اصول، وہ واجب اصول ہے، 100% تطبیقی اصول ہے. اس سے تو ایک ذرہ بھی آپ کو آگے پیچھے نہیں. یعنی اگر وہی اس میں سے کچھ بھول جائے پھر تو کچھ بھی نہیں آتا. اس لیے آغاز میں پہلے انہوں نے اتنا لمبا مقدمہ باندھا شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے، اس قدر طویل کہ ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. پہلے طور پہ یہ والی بات بیان کی ہے، دلیل محرز، دلیل غیر محرز، اصول عملیہ. اصول عملیہ میں حق الطاعہ، آغاز ہی پہلا صفحہ حق الطاعہ کے اوپر، اسے ہر کوئی بہت تشریح کے ساتھ بیان کرتا ہے. پھر اس کے ذریعے سے اصالت برات، برات شرعی ہے، برات عقلی ہے. برات نہیں ہے کہ قبول عقاب بلا بیان، اسے برات شرعی سے تعبیر کیا جاتا ہے. صحیح ہے؟ یعنی اگر روایت آئے تو روایت کی بنیاد پہ آپ اسے کریں، اگر عقل سے استنباط ہے تو برات عقلی کہیں گے. یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر برات کیا ہے کہ جب تک ایک حکم شرعی کا بیان مکلف کو نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے اوپر تکلیف عائد نہیں ہوتی، اور تکلیف عائد ہونے سے پہلے عقاب اور عذاب وہ قبیح ہے. صحیح. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا جب تک حتی نبعث رسولا. ہاں، وہ بھی اسی طرح فتاوی یہ ہیں. اگر آپ کو اس کی ماہیت کا نہیں پتا، آپ کہیں گے اگر حرام اکثر جو نا سواری دیتا مطلب احتیاط، کوئی احتیاط نہیں، اس کہاں احتیاط کا فتویٰ دیا؟ احتیاط کر دیا. یہ کس نے؟ کل میں سن رہا تھا، آ گئے انور تشفیع صاحب کا کوئی، وہ حوالہ دے رہا تھا آیت اللہ سستانی اور رہبر معظم کا. بٹ کوائن میں
کہا کہ احتیاط کریں. آپ کے پاس ادھر دفاتر موجود ہے نا مراجع کے، اس سے بڑا سورس کون سا ہے؟ جا کے پوچھیں. ہاں. وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ اس معاملے کی حقیقت ہمارے سامنے عیاں کریں، کیونکہ وہ تو معاملہ ہو رہا ہے مارکیٹوں میں نا، تو کیا کسی کو خبر جو اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتا. آپ وہ معاملے کی جیسی خبر دیں گے ویسا ہی وہ آگے آپ کو اس کے مطابق حکم سنائیں گے. واضح بات. جیسے پاکستان میں یہ چلتا ہے اس کے حوالے سے شیئرز، حکومتی شیئرز، ایک ہے اسٹاک ایکسچینج کی اصطلاح شیئرز، اس کے بارے میں تو فتاوی ہیں کیونکہ وہ عالمی سطح پہ. پاکستان میں ایک اسکیم گورنمنٹ نے کھولی بھی، اس کو کیا مراجع نظام کی خبر میں ہونے اس میں. اب اس کی صحیح اطلاع بھی نہیں دیتے. بعض اطلاع دیتے ہیں کہ ہاں ایک ہی چیز ہے اسٹاک ایکسچینج، اور وہ کہتے ہیں سر اگر وہی معاملہ ہے تو پھر تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے. احسن، آپ جو حقیقت ان کے سامنے معاملے کی آشکار کریں گے وہ اس معاملے کے مطابق دیکھیں گے کہ یہ معاملہ حلال معاملہ بن رہا ہے یا حرام. اس لیے ہمیشہ وہ حکم اس طرح سناتے ہیں کہ وہ مکلف خود یہ بات دیکھے کہ یہ معاملہ حلال ہے یا حرام. اگر حرام امور پر مشتمل ہے حرام ہے، حلال پر مشتمل ہے حلال ہے. اور بالکل میں بھی اسی طریقے سے کہ پہلے مطلب حکم جاری نہیں تھا نا، فتویٰ کا حکم جاری نہیں. ابھی بھی آپ نے کہاں پہ ان کی کسی ویب سائٹ پہ موجود نہیں ہے، کتاب میں موجود نہیں ہے. مختلف افراد مختلف بات بیان کرتے ہیں، ان کو جو خبر پہنچتی ہے وہ ویسی آگے پہنچاتے ہیں، وہ ایسی جیسی پہنچاتے ہیں ویسا جواب سنتے ہیں. اس لیے آپ فوراً نسبت نہیں دے سکتے. ادھر آپ دفاتر میں جا کے پوچھیں، صحیح مراجع نظام کے خصوصاً رہبر معظم کے دفتر میں جا کے پوچھیں. اگر پتہ ہی نہیں ہوا کہ مکلف، اگر نہیں پتا تو تکلیف ساقط ہے ادھر، ساکت ہوگا، احتیاط کریں. مطلب یہ تو پھر احتیاط کے موارد ہیں نا. آپ یہ اصول عملی ادھر اصول تو نہیں ہم پڑھیں گے، آپ یہ پڑھ چکے ہیں ہلاکات کی حد تک. مثلا کسی دیکھیں اگر آپ کو یہ ہونا کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام، اگر ایسا معاملہ دائر ہو جائے تو مجھے بتائیں یہاں پہ کیا آپ کریں گے. احتیاط کا مورد ہوتا ہے نا، احتیاط کے موارد ہیں. اس لیے اگر چار اصولوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو مقدم کس کو کریں گے؟ اصال برات کو. اس کی طرف وہی ہے، وہی اصول فقہ پڑھیں گے تو یہ آئے گا. یہاں پہ بھی ہماری ساری کی ساری بحث اسی موضوع سے ہے. اگر ٹکراؤ ہو جائے احتیاط اور برات میں کس کو مقدم کریں گے؟ یہ تو حلقات میں بیان ہوا نا. شہید صدر کس کے قائل تھے؟ وہ اول احتیاط کو رکھتے تھے، احتیاط کی وجہ سے پھر رسالت برات کی طرف گئے. اور وہ کیسے؟ آپ اس میں اصول عملیہ دقت سے اسے پڑھیں. اصول عملیہ میں ہی یہ سارے احکام جدید جو ہے اگر روایت نہیں ہو. شہید صدر وہ ہاں انہوں نے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے نا جو نظریات اصول میں لکھے ہیں کاملاً فتاوی میں اس کی رعایت نہیں کی. وہ بہرحال اصالت احتیاط کے قائل تھے، حق و طاعت کے قائل تھے. حق و طاعت کی بنیاد پہ پھر اصالت برات کی طرف آئے. تو وہ دیکھیں کیسے آئے. ابھی اس کی گنجائش ہمارے پاس ابھی گفتگو کی نہیں ہے، ہلکی اولا آپ دوستان پڑھیں. یہاں پہ وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب تک ایک حکم آپ کو نہیں پہنچا اور واضح نہیں ہوا اس وقت اور شک ہو جائے کہ یہ حکم میرے اوپر عائد ہے یا نہیں، تو اصل کیا ہے؟ نہیں ہے. آپ مثال کے نماز کی مثال دی جاتی ہے کہ رکوع میں درود پڑھنا جو ہے میرے لیے لازم ہے یا لازم نہیں ہے. تو یہاں پہ اگر ٹکراؤ ہو جائے تو اگر نہیں آپ کے لیے حکم واضح ہوا تو آپ اصالت بات کہیں گے نہیں ہے، کیونکہ حکم ہے بلا بیان پہلے ہوگا تو پھر اس کے بعد عقاب ہے. ابھی بیان ہی نہیں آپ کے لیے واضح ہوا. ادھر بھی اسی طرح 40 ڈول ہے، 30 ڈول ہیں. اب 30 ڈول تو نکال لیے، پتہ نہیں 40 ہوں یا نہ ہوں. تو یہ جو زائد کے اوپر آپ استعمال دے رہے ہیں اصالت برات جاری کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہے. کتنے ڈول نکالیں گے؟ 30 ڈول آپ نکالیں گے. اس کے بعد انہوں نے اگلا ٹاپک ذکر کیا تھا کہ جو ہم نے آج پڑھنا تھا، بہرحال اس کی گنجائش ہمارے پاس نہیں بچی، اور وہ یہ ہے کہ اگر بارش کا پانی جو ہے وہ مخلوط ہو جائے صحیح انسانی فضلے کے ساتھ یا کتے کے فضلے کے ساتھ یا پیشاب کے ساتھ، تو اس صورت میں مشہور کا کیا نظریہ تھا؟
وہ یہ کہتے ہیں کہ 30 ڈول نکالیں، لیکن روایت میں ایک مجہول الراوی شخص ہے، قردوی، غالباً قردوی اس کا نام ہے، صحیح ہے، ابھی اگلے درس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگر سند میں ایک مجہول الحال راوی آ جائے، سند کا کیا حکم ہے؟ سند کا حکم کیا ہے؟ سند ضعیف شمار ہوگی، صحیح، سند ضعیف، کیونکہ مشہور کا یہاں پہ بھی حکم ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور جو ہے وہ جابر ضعف انجبار ضعف کا آپ قاعدہ جاری کر سکتے ہیں۔ قردوی ہمدانی جو ہے اس کی علم رجال میں نہ توثیق آئی ہے اور نہ قدح وارد ہوئی ہے، لہذا اس کی وجہ سے آپ یہ روایت کو شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجہولۃ الراوی، اس کا استناد جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ 50 ڈول، اور جو 50 ڈول ہیں واجب و ایجاب الخمسین، یہ پھر آگے ایک اور بحث آ جاتی ہے، کیونکہ عذرا میں ہم نے پڑھا تھا اگر رتبہ ہو تو کیا ہے 50 ڈول، یہاں پہ بارش کے ساتھ مخلوط ہو جائے تو 30 ڈول ہے، اس کے اوپر بحث ہے۔ اسی طرح کتا ہے، خود نجس العین ہے، اس کا تو جو فضلہ ہے وہ تو اور زیادہ نجس ہو جائے گا، تو اس بات میں اشکال کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، وہ کتا خالی گرتا تھا مر جائے، تو آپ نے ڈول نکالے، کتنے؟ 40 ڈول نکالے، مر جائے، اور اب تو 2 نجاستیں جم ہو گئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں کتنے ڈول نکالے؟ 30 ڈول نکالے۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ ممکن ہے کہ آپ ایک عقلی توجیہ کر سکیں کہ بارش کا پانی جب مخلوط ہوتا ہے تو اس نے نجاست کی غلظت اور شدت کو کم کر دیا۔ صحیح، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ طاہرین۔